السلام علیکم دوستوں، انسائیڈ بھی محترم وقت میں کچھ آمدن جناب عمران خان سمیت پاکستان تحریک انصاف کے 10 سرکردہ ترین رہنماؤں کے گلے میں 9 مئی کا پھندا فٹ کرنے کی نہ صرف تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں بلکہ پاکستان تحریک انصاف کو اس سارے واقعے کو جو کہ 9 مئی کو ہوا تھا اس کا ذمہ دار قرار دینے میں عمران خان کو ماسٹر مائنڈ قرار دینے کے حوالے سے اہم ترین پیش رفت ہوئی ہے، اور 9 مئی کے اہم ترین مقدمے میں جناب فرد جرم عائد کی جا رہی ہے 19 اپریل کو، اور عمران خان کو افضل مجوکا صاحب کی عدالت میں پیش کرنے کے لیے اڈیالہ جیل حکام نے خصوصی سیکیورٹی بھی طلب کر لی ہے، اور قرار دیا ہے اڈیالہ جیل کے حکام نے کہ جناب عدالت کی طرف سے یہ احکامات موصول ہوئے ہیں کہ جناب عمران خان کو عدالت کے روبرو باقی تمام ملزمان کی طرح پیش کیا جائے، اور اب اگر عمران خان کو عدالت کے احکامات پر عدالت کے روبرو پیش کرنا ہے تو پھر اس کے لیے ہمیں سیکیورٹی چاہیے، اور سیکیورٹی بھی اسپیشل چاہیے، اور جب تک یہ خصوصی سیکیورٹی نہیں ملے گی عمران خان کو جیل سے باہر نکالنے کا رسک نہیں لیا جا سکتا۔ اڈیالہ جیل حکام کی طرف سے وفاقی وزارت داخلہ اور پنجاب حکومت کو باضابطہ طور پر خطوط بھی لکھ دیے گئے ہیں۔ اب ایک جانب یہ صورتحال ہے کہ عمران خان کے گلے میں جو پھانسی کا پھندا ہے اس کو فٹ کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، تو دوسری جانب اشارے مل رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک مرتبہ پھر اسلام آباد پر حلہ بولنے کی تیاری کر رہی ہے، اور اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف دھیمی گتی میں یعنی سرفس کے نیچے جو ہے وہ کچھ ایکٹیویٹیز کر رہی ہے، اور اس کے حوالے سے کچھ اس طرح کی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں کہ اس مرتبہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اسلام آباد پر حلہ بولنے کا جو بھی اعلان ہے وہ بہت ہی زیادہ سرپرائزنگ ہوگا، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس سرپرائزنگ اعلان کے نتیجے میں حکومت کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملے گا، اور حکومت کو اس وقت پتہ چلے گا کہ جناب یہ بم پھوٹ گیا ہے جب پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اسلام آباد کے دروازے کے اوپر دستک دے رہے ہوں گے۔ اس صورتحال میں سوال ہے، اور بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے، کہ کیا پاکستان تحریک انصاف واقعتاً ایک نئی احتجاجی مہم کی تیاری کر رہی ہے؟ کیا عمران خان کے حوالے سے یہ جو خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ عمران خان کے گلے کے اندر پھانسی کا پھندا فٹ کرنے کے لیے یہ جو 9 مئی کے مقدمات ہیں ان میں تیزی لائی جا رہی ہے، اس صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل کیا ہوگا؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جس نئی احتجاجی مہم کی تیاری کی خبریں منظر عام پر لائی جا رہی ہیں، کیا اسٹیبلشمنٹ کو اس احتجاج کے نام پر دباؤ میں لا کر عمران خان کی کوشش ایک مرتبہ پھر یہ تو نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو مذاکرات کے لیے دباؤ ٹیکٹس کو استعمال کیا جائے؟ اس ساری صورتحال پر آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں جناب، یہ امپورٹنٹ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور ان تمام سوالات کے جوابات کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک طرف تو اس بات کے اشارے ملے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان کے لیے ڈیل ایک پرپوز کر رہی ہے، اور اس حوالے سے جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں اور کچھ انٹرنیشنل گارنٹرز ہیں وہ میدان عمل میں آ رہے ہیں، اور وہ عمران خان کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ اس حوالے سے اسی پلیٹ فارم سے آپ کے ساتھ اس خبر کو بھی شیئر کیا گیا تھا جس کے اندر اس بات کا ذکر کیا گیا تھا کہ ایک دن آپ کو اچانک پتہ چلے گا کہ عمران خان صاحب جہاز میں بیٹھ گئے ہیں، اور جہاز میں بیٹھ کے ان کا جہاز جو ہے وہ جدہ ایئرپورٹ پر لینڈ کیا ہے، اور عمران خان کچھ دنوں تک کچھ عرصے تک سعودی عربیہ میں قیام کریں گے، اور اس بات کے امکانات بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے گئے تھے کہ عمران خان صاحب ایک تحریری معافی نامہ بھی منظر عام پر لائیں گے۔ اب اس حوالے سے جو بنیادی شرط تھی ڈیل کے لیے وہ پاکستان تحریک انصاف کی خاموشی تھی اور اس کے سوشل میڈیا کی زبان بندی تھی۔ اب اس زبان بندی کے حوالے سے کل بیرسٹر گوہر کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا ہے کہ عمران خان نے ایک کمیٹی بنا دی ہے، جو بھی اڈیالہ جیل سے باہر نکلے گا وہ اڈیالہ جیل کے باہر کھڑا ہو کر تقریر نہیں کرے گا، بلکہ وہ عمران خان کے ساتھ ہونے والی تمام تر گفتگو کو پولیٹیکل کمیٹی کے روبرو رکھے گا، اور پھر پولیٹیکل کمیٹی اس تمام گفتگو کو ویٹ کر کے سوشل میڈیا پر جاری کرنے سے پہلے مرکزی سیکٹری اطلاعات کے ذریعے جو ہے وہ نیشنل میڈیا کو اور لوگوں کو آگاہ کرے گی، اور پھر وہ چیزیں سوشل میڈیا پر آئیں گی۔ یعنی سوشل میڈیا کو چینلائز کرنے کے لیے بیرسٹر گوہر نے عمران خان سے ملنے والی تصدیق کا ذکر کیا، لیکن اس کے ساتھ ہی
جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس سے وابستہ جو یوٹیوبرز ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ اس طرح کی کوئی ہدایت نہیں دی گئی، اور ابھی ریسنٹلی معدنیات بل کے حوالے سے بھی جو صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ عمران خان جب تک اس معدنیاتی بل کو ویٹ نہیں کرے گا اس وقت تک جو اسمبلی ہے اس کو منظور نہیں کرے گی۔ خیر، اس ساری صورتحال میں مراد سعید صاحب کی جو انٹری ہے پولیٹیکل سینیریو میں، اور ان کی طرف سے نشتر ہال کے اندر جو تقریب ہوئی، اور اس کے بعد سوات میں کل جو ایک کنونشن سے مراد سعید نے خطاب کیا، اور اس خطاب میں اس بات کا ذکر کیا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف احتجاج کی تیاری کر رہی ہے۔ اس نے انفیکٹ ان تمام قیاس آرائیوں کو کہ پاکستان تحریک انصاف احتجاج کے لیے منظر عام پر آ رہی ہے کو ایک مرتبہ پھر زندہ کر دیا۔ آج اس حوالے سے دو امپورٹنٹ پیش رفت سامنے آئی ہے۔ سب سے پہلے ایک ٹویٹ آتا ہے مراد سعید صاحب کا، جس کا عکس آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اور اس ٹویٹ میں مراد سعید یہ کہتے ہیں کہ فیصلہ کن مرحلے کی تیاری جاری ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے سے تحریک کے فیصلہ کن مرحلے کے لیے مومنٹم بن رہا ہے۔ کل پنجاب، سندھ اور کے پی میں عمران خان کی رہائی اور رجیم چینج آپریشن کے 3 سال مکمل ہونے پر احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ پارٹی تنظیم کی طرف سے جو شیڈول جاری ہوتا ہے اس میں بھرپور شرکت کریں۔ صوبائی صدور سے رابطہ کر کے تیاری کے لیے مزید ایونٹس بھی آرگنائز کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی اداروں، بازاروں، ولیج کاؤنسلز کے جرگوں میں تحریک کے فیصلہ کن مرحلے کے لیے ٹیمیں بنانے سے لے کر قافلوں کی روانگی تک تمام چیزیں فائنلائز کریں تاکہ لوگوں کو موبلائز کیا جا سکے۔ فرنٹ سے لیڈ کرنے والے نوجوان جو قافلوں کے لیے رستے کلیئر کرتے ہیں وہ خاص طور پر اپنی ٹیموں کو موبلائز کریں۔ گزشتہ 3 دن سے عسکری ذرائع ٹی وی پر بریکنگ نیوز کی شکل میں اپنی معصوم خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ پارٹی چیئرمین اور پارٹی نے اس پرامن تحریک کی تیاریوں اور سوشل میڈیا سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے۔ لگے رہو، فرق محسوس ہو رہا ہے؟ بتایا تھا نا، فرق تو محسوس ہوگا۔ ابھی تو تیاری چل رہی ہے، سنگل ڈبل لے رہے ہیں، لیکن جیسے ہی پارٹی کی طرف سے تاریخ آئے گی تو پاور پلے لیا جائے گا انشاءاللہ۔ یہ جو ٹویٹ ہے، اس ٹویٹ کے ذریعے مراد سعید نے اس وقت اپنی ہی پارٹی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کے حوالے سے یہ انکشاف کیا ہے کہ وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی گیم کھیلتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف سے سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مراد سعید نے اس کو یکسر مسترد کر دیا اور کہا ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف اور سوشل میڈیا ٹیم یہ لازم و ملزوم ہے اور اس کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ مراد سعید کی طرف سے اس بات کا اظہار کہ تحریک کے لیے فیصلہ کن مرحلے کا مومنٹم بن رہا ہے، یہ بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ میدان عمل میں اترنے کے لیے مکمل طور پر تیاری کر رہی ہے۔ اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ اور آج کل عمران خان کی پولیٹیکل ٹیم میں کے اہم رکن جناب صاحبزادہ حامد رضا صاحب جو کہ سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین بھی ہیں، ان کی طرف سے بھی ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں حامد رضا صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف دوبارہ سڑکوں کا محاذ گرم کرنے کے لیے بھرپور تیاری کر رہی ہے، اور اس مرتبہ حکومت کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا، کیونکہ اس طرح یہ احتجاج ہوگا کہ گورنمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ہوگا، اور لوگ جب ڈی چوک پہنچ جائیں گے تب حکومت کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ اوہو یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب کی طرف سے اس بات کا اظہار، اور پھر مراد سعید اور دیگر لوگوں کی طرف سے فیصلہ کن تحریک کے اعلان نے انفیکٹ ان تمام جو چیزیں ہیں اس کو تقویت بخشی ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کچھ نئی لائنز کے اوپر سوچ رہی ہے۔ اب ایک جانب یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ مذاکرات کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آدم سواتی صاحب نے بدھ کی ایک تاریخ دی ہوئی ہے کہ جناب بدھ کو اسٹیبلشمنٹ کی ایک اہم ترین شخصیت سے ان کے ساتھ ملاقات ہوگی اور عمران خان کے لیے اوپننگز ہو جائیں گی۔ پھر بیرون ملک سے آنے والے جو امریکہ سے آنے والے اوورسیز ہیں ان کے حوالے سے بھی یہ چیم گوئیاں ہو رہی ہیں کہ جناب انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کو ڈیزائن کر لیا ہے۔ پھر اب یہ جو شروع ہونے جا رہا ہے 2 روزہ
اوورسیز کنونشن جس سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف خطاب کریں گے، اس کو بھی متنازع کرنے کے لیے مختلف کوششیں سامنے آئی ہیں، اور اس بات کا ذکر کیا گیا کہ جناب اوورسیز کو دانا ڈالا گیا ہے، گورنمنٹ نے ارب ہا روپے خرچ کیے ہیں ان لوگوں کو لانے اور یہاں پر اس بات کا تاثر دینے کے لیے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ اس وقت موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ غرض کے ہر ایک ایشو کو لے کر پاکستان تحریک انصاف اسی معاملے کو جو ہے نا وہ اسٹیبلش کرنا چاہتی ہے کہ عمران خان کے لیے اچھا وقت آ گیا۔ پھر آج کے ہی دن میں جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ دو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں، ایک مراد سعید کی طرف سے احتجاج کا اعلان اور دوسرا علیمہ خان کی طرف سے خیبر پختونخوا حکومت کو ایک مرتبہ پھر دھمکی سامنے آئی ہے، اور علیمہ خان کی طرف سے ایک ٹویٹ سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے عمران خان کی جیل میں حالت زار کا ذکر کیا اور بتایا کہ عمران خان کو جیل کے اندر بدترین حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ علیمہ خان کا یہ ٹویٹ آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو اس وقت پاکستان کی جوڈیشری ہے وہ عمران خان کے حقوق کا دفاع کرنے میں بھی مکمل طور پر ناکام رہی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان تک ایکسیس پارٹی لیڈرز اور اہل خانہ کی وہ روک دی گئی ہے، عمران خان کو مکمل طور پر آئسولیٹ کر دیا گیا ہے، بچوں کے ساتھ بات نہیں کرنے دی جا رہی، کتابیں عمران خان تک نہیں پہنچ پا رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آرڈرز ہیں مختلف ہائی کورٹس کے عمران خان سے ملاقاتوں کے حوالے سے، اس کو بھی جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا جا رہا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ gradually they have isolated the former Prime Minister of Pakistan عمران خان from the people whom he asks to meet، یعنی وہ لوگ جو عمران خان سے ملنا چاہتے ہیں یا عمران خان ان سے ملنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو عمران خان سے ملنے سے روک کر اس سارے عمل کو، یعنی عمران خان کو قید تنہائی میں ڈالنے کو نارملائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ I would like to request party members to show solidarity with عمران خان۔ انہوں نے کہا کہ جناب میں پارٹی کے لیڈر سے کہتی ہوں کہ وہ عمران خان سے اظہار یکجہتی کریں۔ کیسے؟ نمبر 1، anyone who is not on the list عمران خان has approved should not go to اڈیالہ جیل، کہ وہ لوگ جن کے نام عمران خان نے لسٹ میں نہیں ڈالے وہ لوگ عمران خان سے ملنے اڈیالہ جیل مت جائیں، یعنی وہ لوگ جائیں جن کے نام لسٹ میں ہوں، اور لسٹ کہاں سے آئے گی؟ جو سلمان اکرم راجہ تیار کریں گے، اور سلمان اکرم راجہ بھجوائیں گے عمران خان کو، یعنی اڈیالہ جیل کو، اور اڈیالہ جیل والے لے کے جائیں گے عمران خان کو، اور عمران خان اس کو منظور کریں گے۔ دوسرا، all critical decisions from the KP government should be put on hold until عمران خان is released، یعنی خیبر پختونخوا کی حکومت اس وقت تک کوئی اہم فیصلہ نہ لے جب تک عمران خان کو رہا نہیں کر دیا جاتا، یعنی خیبر پختونخوا کو بھی قانون سازی کرنے سے علیمہ خان نے روک دیا ہے، اور عمران خان کی رہائی سے خیبر پختونخوا کی حکومت کی ورکنگ کو مشروط کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کے اندر اس بات کے احساس کو جگانا چاہتی ہیں کہ ہماری حکومت کچھ نہیں کر رہی، اور لوگ جب چیخیں ماریں گے کہ ہمارے کام نہیں ہو رہے، تنخواہیں نہیں مل رہی، تنخواہیں نہیں بڑھ رہی، بجٹ نہیں آ رہا، بجٹ نہیں جا رہا، معدنیاتی بل پاس ہو رہا ہے، معدنیاتی بل پاس نہیں ہو رہا، جب یہ ہنگامہ مچے گا تو اس کے جواب میں یہ بات کہی جائے گی کہ عمران خان کو باہر نکالو، تبھی یہ مسائل حل ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کی ریلیز کے لیے جو ایک ماس موومنٹ ہے اس کے لیے مختلف آپشنز کو ڈیزائن کیا جا رہا ہے۔ پھر وہ کہتی ہیں we must not normalize the imprisonment، یعنی ہم عمران خان کی اس حراست کو نارملائز نہیں کرنا چاہتے، وہی ڈیمانڈ فریڈم فار عمران خان، ہم عمران خان کی رہائی چاہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ صورتحال کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے، لوگوں کے سامنے عمران خان کو مظلوم ثابت کر کے، ریاست کو جابر قرار دے کر احتجاج کے لیے ان کو باہر نکالنے پر آمادہ کرنا۔ اب یقینی طور پر اگر ایک جانب سے یہ کوشش ہو رہی ہے تو دوسرے والے لوگ تو ستو پی کے نہیں نا بیٹھے ہوئے، ان کے پاس بھی بہت سارے کارڈز ہیں جن کو وہ کھیلنا چاہتے ہیں۔ جس طریقے سے میں نے آپ کے ساتھ اسی پلیٹ فارم سے اس خبر کو شیئر کیا تھا کہ عمران خان کو فیض حمید کیس میں باضابطہ طور پر شامل تفتیش کر لیا گیا ہے، اور عمران خان سے سوال و جواب ہوئے ہیں
یہ جو 9 مئی کے حوالے سے رول تھا فیض حمید کا اس کے اوپر اڈیالہ جیل میں، اور اب یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ 9 مئی کے 3 مقدمات میں 19 اپریل کو ملزمان پر فرد جرم عائد ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، یہ جو ملزمان ہیں یہ وہ لوگ ہیں، سرکردہ افراد جن کو پاکستان تحریک انصاف کے نمائندوں کے طور پر 9 مئی کے واقعات کا ماسٹر مائنڈ قرار دیا جاتا ہے، یعنی عمران خان ہیں، شاہ محمود قریشی ہیں، باقی جو لوگ ہیں ممکنہ طور پر جن کے بارے میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ جناب یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے 9 مئی کو ڈیزائن کیا تھا، لوگوں کو اکسایا تھا، مراد سعید وغیرہ۔ تو ان لوگوں کے اوپر جو فرد جرم ہے وہ تیار کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ GHQ حملہ کیس جس میں عمران خان پر آلریڈی فرد جرم عائد کی جا چکی ہے، وہ معاملہ بھی اب تیز رفتاری کے ساتھ سماعت کے طرف آ رہا ہے۔ یعنی ایک جانب پاکستان تحریک انصاف کوشش کر رہی ہے کہ وہ ریاست کو دباؤ میں لائے تاکہ عمران خان کے لیے ریلیف ملے، دوسری جانب ریاست عمران خان کو شکنجے میں ٹائٹ کرنے کے لیے اور اس کو ایک ایسے ملزم کے طور پر سامنے لانے کے لیے جو ریاست پر حملہ آور ہوا، جس نے ریاست کو نقصان پہنچایا، جس نے مسلح افواج کے اندر بغاوت کو کریٹ کرنے کی کوشش کی، ایک ایسا جرم کرنے کی کوشش کی جس کی سزا موت ہے، اس کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ گیم اب فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ بانی PTI کو 15 اپریل کو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکا کی عدالت میں پیش کرنے کا آرڈر جاری کیا جا چکا ہے، اور عمران خان پر اس عدالت میں یعنی افضل مجوکا کی عدالت میں اقدام قتل، جعلی رسیدوں اور دیگر کیسز میں ان کی ضمانتیں جو ہیں وہ زیر سماعت ہیں۔ اسی کیس کے اندر اڈیالہ جیل حکام کی طرف سے خط لکھا جا چکا ہے کہ جناب عمران خان کو عدالت میں اگر پیش کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں ایسی سیکیورٹی چاہیے جو اس سے پہلے کسی کو نہ دی گئی ہو، اور اس سیکیورٹی کی عدم موجودگی میں عمران خان کو پیش نہیں کیا جائے گا۔ تو مجھے جس طرح میں نے آپ سے گزارش کر رہا ہوں، مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو فائنل بیٹل کا فائنل راؤنڈ ہے یہ سٹارٹ ہو گیا۔ اب دونوں طرف سے بھرپور زور لگ رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف زور لگا رہی ہے کہ وہ کم از کم اپنے ماتھے سے اس داغ کو دھو سکے کہ وہ لوگوں کو باہر نہیں نکال پائے، اور اس مرتبہ جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی صاحبزادہ حامد رضا کی، ان کا یہ کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا نکلے نہ نکلے باقی 3 صوبے نکلیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اب باقی 3 صوبے کیسے نکلیں گے؟ آج تک تو ہم نے ان باقی 3 صوبوں کو نکلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جب تک ملک گیر ماحول نہیں بنے گا احتجاج کے لیے تو عمران خان کے لیے جو گنجائش ہے نہیں بنے گی۔ ابھی ریسنٹلی دیکھ لیں آپ، علیمہ خان کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا کہ جناب عمران خان سے ملنے نہیں دیا گیا تو ہم دھرنا دیں گے، تو کیا وہ دھرنے کا نتیجہ کیا نکلا؟ 100 بندہ نہیں پہنچا وہاں پہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پنڈی جہاں پر عمران خان مقید ہیں اڈیالہ جیل میں، اڈیالہ روڈ پر ایک بہت بڑی آبادی موجود ہے، وہاں سے لوگ نہیں باہر نکلے علیمہ خان سے اظہار یکجہتی کے لیے، تو باقی جگہوں پر نکلنا تو بڑا مشکل ہے۔ اب اگر اس طرح کی حرکتیں کی جائیں گی احتجاج کے چکر میں، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے بانی چیئرمین کی جو مشکلات ہیں اس میں اضافہ کرے گی، کیونکہ ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے۔ احتجاج ہوگا تو 9 مئی کے مقدمات کا فیصلہ ہوگا۔ اب آپ آگے خود سمجھدار ہیں کہ وہ فیصلہ کیا ہوگا۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ فیصلہ عمران خان کے گلے میں پھانسی کا پھندا فٹ کرنا ہوگا، اور اس کے اندر اب مجھے کچھ زیادہ دیر نظر نہیں آ رہی۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔